قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، ابھی ہم اور آپ ہندوستان میں جس ماحول سے گزر رہے ہیں اس سے ہر باشندہ اور یہ کہا جائے کہ دنیا کا ہر انسان اس سے باخبر ہے. اسی لیے میں آج کی تقریر میں تمہیدی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، اور ہمیں جو پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جو گفتگو کرنی ہے، جو نصیحت کرنا ہے، اور ایک غور و فکر کا جو عمل اور پہلو دینا ہے آپ کے سامنے، اس میں تاخیر نہ ہو، اسے جلد از جلد آپ تک پہنچایا جائے. اس لیے بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی مقدمے کے میں بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ آج سے نہیں، ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں احتجاجات ہو رہے ہیں. یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات، مدارس اسلامیہ کے طلباء اور عام پبلک، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، اہل دانش و بینش کا وہ طبقہ جو ملک کے قانون پر اور ملک کے دستور پر پوری طرح یقین رکھتا ہے اور بھروسہ رکھتا ہے، اس قسم کے تمام افراد احتجاجات میں شریک ہیں، اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے. جن اسٹیٹ میں، جن صوبوں میں بی جے پی گورنمنٹ کی حکومت ہے، انہوں نے ان اسٹیٹ میں دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے. یعنی کسی جگہ بھی 4 آدمی 5 آدمی اکٹھے نہیں ہونا. اگر وہ کسی جگہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مجرم میں ان کی گرفتاری ہو جائے گی. تو جن جن اسٹیٹ میں اور صوبوں میں بی جے پی کی حکومت ہے، انہوں نے وہاں دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے، اور جن اسٹیٹ میں ان کی حکومت نہیں ہے، ان کے حامی ہیں، ان کی حمایت کرنے والے ہیں، ان میں سے اکثر اسٹیٹ میں اور اکثر صوبوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں پولیس احتجاجات کی اجازت نہیں دے رہی ہے. سوال یہ ہے کہ آخر احتجاج ہو کیوں رہا ہے؟ یونیورسٹی تو پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، یونیورسٹی کے طلباء آخر سڑک پر کیوں آ گئے ہیں؟ یونیورسٹی میں جو پڑھانے والے پروفیسران ہیں وہ تو تعلیم اور تہذیب کی تعلیم دیتے ہیں، عدل و انصاف کی تعلیم دیتے ہیں، آخر وہ سڑک پر کیوں آئے ہیں؟ مدارس کے وہ طلباء، وہ مدارس جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، آخر ان مدارس کے طلباء سراپا احتجاج کیوں بنے ہوئے ہیں؟ وہ پبلک، وہ عوام جو اپنے کام میں مشغول رہتی ہے اور جسے اپنے کام سے فرصت نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنے کام کو چھوڑ کر آخر احتجاجات میں کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی اپنے کام کو چھوڑ کر احتجاج میں ہے، یقیناً کوئی وجہ ہوگی، ورنہ کسے
اتنی فرصت ہے کہ وہ اپنے کام کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگے، چاہے وہ یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات ہو، وہ تو قابل مبارکباد ہیں، خاص طور سے AMU کے طلبہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ اور جامعہ ملیہ کے طلبہ، JNU کے طلبہ اور آسام کے بعد یونیورسٹیوں کے طلبہ اور کرناٹک کے بعد یونیورسٹیوں کے طلبہ، وہ تو قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھا، بلکہ کام ہو چکا تو انہوں نے انصاف کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنے اداروں سے نکل کر وہ سڑک پر آئے۔ کہنے والے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ طلبہ کو آنا ہی نہیں چاہیے، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ احتجاج ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں کلکتہ کے رہنے والے، انہوں نے ہمارے پاس ایک ویڈیو بھیجی، چھوٹی سی کلپ بھیجی۔ اس میں ایک آدمی ہے، دیکھنے میں مولانا لگ رہے ہیں، داڑھی ٹوپی ہے، دیکھنے میں مولانا لگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں احتجاج تو شرعاً درستی نہیں ہے۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے یہ، آخر احتجاج کیوں درست نہیں؟ ہمارے سامنے کسی پر ظلم کیا جائے، ہم طالب علم میں ہم پر غلط قسم کے قوانین نافذ کیے جائیں، ہم مدارس اور کالجز اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ ہیں، ہم پر ظالمانہ اور جابرانہ قانون نافذ کیا جائے، ہمیں سرکاری نوکری ہے پھر بھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ تم یہاں کے ہو یا نو، اپنا ثابت کرو، پروف پیش کرو۔ ایک عام آدمی ہے جو کاروبار کر رہا ہے، آپ اس پر ایسا قانون نافذ کر رہے ہیں جو قانون اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے والا ہے، جو قانون اس کے وجود کو ہلا دینے والا ہے، جو قانون اس کو اپنی زمین سے رشتہ توڑوا دینے والا ہے، جو قانون اس کی اپنی شناخت کو مٹا دینے والا ہے، جو قانون اس کے ملک سے اس کا نام و نشان ختم کرنے والا ہے، کیا ایسے قوانین سامنے آئے تو آدمی کیا صدائے احتجاج بلند نہیں کرے گا؟ آدمی سراپا احتجاج نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، اور اسے کرنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں احتجاج سے کوئی فائدہ نہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں احتجاج شریعت کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں اپنی باتوں پر غلطی پر قائم ہیں۔ احتجاج سے فائدہ ہے۔ ابھی گزشتہ جمعے میں نے ایک جگہ تقریر کیا اور وہ کہا، احتجاج سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قوم زندہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے، لوگ مرے نہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ ورنہ ایک آدمی کے سامان کو چھین لیا، اس کے تعلیمی اور تربیتی حقوق کو چھین لیں، اس کی شہری حقوق کو چھین لیں، اس کے جان و مال کو آپ خطرے میں ڈال دیں اور وہ آدمی خاموش بیٹھا رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی نہیں ہے، وہ لاش ہے۔ وہ اس کا مطلب وہ آدمی نہیں ہے، وہ مردہ ہے وہ۔ ورنہ کمزور سے کمزور جانور، کمزور سے کمزور پرندہ، کمزور سے کمزور اللہ کی کوئی بھی مخلوق کو لیجیے، آپ اس کے بچے سے چھیڑ چھاڑ کیجیے، آپ اس کے انڈے سے چھیڑ چھاڑ کیجیے، آپ اس کے گھونسلے سے چھیڑ چھاڑ کیجیے، اس پرندے میں جہاں تک طاقت ہوگی وہ دفاع کرنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ پر حملہ کرنا چاہے گا۔ وہ کامیاب ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ حملہ کرنا چاہے گا۔ ایک چھوٹا پرندہ ایسا کرتا ہے، مرغی جس کے بچے کو آپ چھو لیجیے، جس کے انڈے کو لے لیجیے، وہ مرغی بھی آپ پر حملہ کرنا چاہے گی۔ تو اتنی چھوٹی مخلوق جو اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے، جو اپنے وجود کا پتہ دیتی ہے، اگر ہماری حکومت یا حکومت کے علاوہ دیگر افراد ہم پر ظلم و بربریت کرتے ہیں، ہمارے حقوق کو چھینتے ہیں، وہ حقوق جس کو ہر ملک نے ہر باشندے کو دیا ہے، اور جن حقوق کی تعلیم شریعت اسلامیہ نے دی، ہر انسان کو، ہاں وہ کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو،
کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ہر انسان کو 6 حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے، دنیا کا ہر قانون کہتا ہے، اور دنیا کا ہر ملک کہتا ہے، ہر انسان کو، خواہ وہ کالا ہو یا گورا ہو، خواہ وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو، خواہ وہ اردو بولتا ہو یا ہندی بولتا ہو، وہ عربی بولتا ہو یا انگریزی بولتا ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، وہ نوجوان ہو یا ادھیڑ عمر کا ہو، کوئی بھی ہو، اسے 6 حقوق حاصل ہیں، وہ 6 حقوق اسے ملنے چاہیے۔ اس کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، آدم کے اولاد کو مکرم بنایا ہے، ہم نے محترم بنایا ہے۔ جب تک انسان مجرم نہیں ہوتا ہے، جب تک انسان کسی کا مرڈر نہیں کرتا ہے، یا جب تک انسان ایسا کام نہیں کرتا ہے کہ اس کی جان کا بدلہ جان سے لیا جائے، جب تک ایسا جرم نہیں کرتا ہے، اس وقت تک ہر انسان کی جان محفوظ ہونی چاہیے، جان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، مال کا تحفظ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اولاد کا تحفظ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، عزت و آبرو کا تحفظ ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اس کی روزی روٹی معاش کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اور نمبر 6، اس کے مذہب اور اس کے دین کا تحفظ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام نے سکھایا ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا کے نظام میں اتھل پتھل تھا، لیکن اسلام نے بتایا ہر انسان کو یہ 6 حقوق ملنے چاہیے، خواہ وہ اسلام کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، خواہ وہ نبی کا دوست ہو یا نبی کا دشمن ہو، خواہ وہ اسلام کے فیور میں ہو یا اسلام کا مخالف ہو، یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی۔ اور شریعت اسلامیہ کے علاوہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں، ان تمام ممالک نے اپنے باشندوں کو یہ اختیارات دیے۔ ہماری آج کی حکومت نے جو RSS کے اشارے پر کام کرتی ہے، اور RSS ہی کا سیاسی ونگ، سیاسی بازو جو ہے وہ BJP ہے، جس کو اقتدار ملا، اور جو آج حکومت کے کرسی پہ ہیں، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، RSS کے اشارے پر کام کرتی ہے۔ حکومت نے کچھ دنوں پہلے قید کا قانون لایا، سٹیزنشپ ترمیم بل پاس کروایا اس نے، NRC کے نفاذ کی بات کر رہی حکومت۔ بعض اسٹیٹ میں NRC کا کام ہو چکا ہے، مزید ہو رہا ہے، اور بعض اسٹیٹ نے اعلان کر دیا ہے، اور قید کے بل کے پاس ہونے کے بعد اسی بل کو CAA کا نام دیا گیا ہے، یعنی سویلائزیشن ایکٹ، شہریت اصول اور شہری قانون کا اسے نام دیا گیا ہے۔ یہ ایسا قانون ہے جو ظالمانہ ہے، یہ قانون جابرانہ ہے، یہ ایسا قانون ہے جو اپنے باشندے کے دین کو، اس کے مذہب کو، اس کی جان کو، اس کی اولاد کو، اس کی روزی روٹی کو، اس کے تحفظ کو، اس کے عزت پر، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس پر ایک ظلم ہے اور جابرانہ قانون ہے۔ اسی لیے طالبان علوم نبوت بھی اور سرکاری ادارے کے افراد بھی، مسلم بھی غیر مسلم بھی، یہ سب لوگ میدان میں کود پڑے ہیں، اور یہ احتجاج ان کا کرنا صحیح ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ احتجاج سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن احتجاج سے سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی کا پتہ چلتا ہے، انسان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اور شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر تمہارے مال پر کوئی حملہ کر رہا ہو اسے سمجھاؤ، اگر نہیں مانتا ہے لڑنے کی نوبت آئے لڑو، تم اگر مارے جاتے ہو تو شہید کا درجہ تمہیں ہوگا۔ تمہاری عزت پہ کوئی حملہ کر رہا ہے، تم دفاع کرو، مارے جاتے ہو شہید کا درجہ ہوگا۔ یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں،
یہ پورے ملک کے باشندوں کا مسئلہ ہے. جس نے حکومت کی روٹی کھا لی ہے، یہ کہا جائے کہ جو افراد حکومت کی چمچہ گیری کرتے ہیں، حکومت کے جو دم چھلے ہیں، وہ حکومت کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، پل باندھ رہے ہیں. لیکن ان پل باندھنے والوں کو پتہ نہیں کہ آج کسی کی باری ہے تو کل ان کی بھی باری آنے والی. یہ قانون غلط ہے. اس قانون کو دیکھتے ہوئے اگر تعلیم یافتہ طبقہ خاموش ہوتا ہے تو پھر یہ خاموشی بہت بڑے ظلم اور بہت بڑی جباریت اور سفاکت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس لیے احتجاج کرنا زندگی کی علامت ہے. دوسری یہ بات کہنے والے کہتے ہیں شریعت کے خلاف ہے. شریعت کے کچھ بھی خلاف نہیں ہے. ہماری حکومت نے، ہمارے ملک کے دستور نے، ملک کے قانون نے احتجاج کا، آندولن کا، دھرنے کا اختیار دیا ہے اپنے شہریوں کو. لیکن ہاں اتنی بات ہے کہ احتجاجات میں، آندولن میں، دھرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرکاری چیزوں کو نقصان پہنچائے گئے. اس لیے کہ سرکار کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ پبلک کی پراپرٹی ہے. سرکار کے پاس کوئی پیسے کا درخت نہیں ہے. پبلک کا جو مال ہے وہی مال سرکار کا ہوا کرتا ہے. ہم ہر چیز میں ٹیکس دیتے ہیں. اس لیے سرکاری اشیاء یا غیر سرکاری اشیاء کو نقصان پہنچانا یہ تو قانوناً بھی اور مذہباً بھی درست نہیں. لیکن احتجاج کرنا، اپنی بات رکھنا، اپنی بات منوانا، اس کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں بغیر کسی کو نقصان پہنچانے ہوئے، وہ سب طریقے قانوناً بھی جائز ہیں، شرعاً بھی جائز ہیں. حکومت نے اور قانون نے ہمیں اجازت دی ہے. احتجاجات پر احتجاجات ہو رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سڑک پر اتر آئے ہیں. لیکن حکومت نے اکثر جگہوں پر انٹرنیٹ سروس بند کر دیا ہے. اس لیے صحیح خبریں ہم تک نہیں پہنچ رہی ہیں. اور حکومت ایک بات کو ٹھان کر بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. حالانکہ یہ انتہائی ظالمانہ قانون ہے. حکومت کو نظر ثانی کرنا چاہیے. ہمارے علماء نے اور دیگر اہل علم نے اور اسی طرح مختلف مذاہب اور مختلف اداروں کے لوگوں نے تقریباً 59 درخواستیں سپریم کورٹ میں ڈالی گئی ہیں کہ اس قانون پر نظر ثانی کیا جائے. یہ قانون عجیب و غریب ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی. عجیب و غریب قانون ہے. ایک آدمی جو اس ملک میں زمانے سے رہ رہا ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا ثبوت دو، باپ دادا کا ثبوت دو، ایسے ثبوت دو، اور نام وغیرہ اور ڈاکومنٹس میں کوئی اسپیلنگ میں مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. عجیب و غریب بات ہے. ایک آدمی کے پاس پاسپورٹ ہے، وہ سفر کرتا ہے، الیکشن کارڈ ہے، ووٹ ڈالتا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ دادا کے بارے میں ثابت کرو کہ تم یہاں کے ہو. یہ ظالمانہ قانون ہے. اس قانون کو ختم ہونا چاہیے. حکومت اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو وہ حکومت چلانے میں ناکام ہے. وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس نے یہ کام کیا کہ دوسری چیزیں اور دوسرے بل پر اس نے گفتگو شروع کر دی. حکومت ناکام ہے. ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے روزگار کے لیے پریشان ہے، بے چین. ایک آدمی ایم اے کا طالب علم ہوتا ہے، ایک آدمی پی ایچ ڈی کی ڈگری لیے ہوتا ہے، ایک آدمی سول انجینئر ہوتا ہے، لیکن وہ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر بیٹھتا ہے. ہندوستان کی تاریخ میں اور ہندوستان کا شاید کوئی ایسا اخبار ہوگا جو اخبار آپ اٹھائیں اور روزانہ خودکشی کے واقعات نہ ملتے ہو. لوگ بے روزگاری کی وجہ سے، ظلم و بربریت کی وجہ سے، عزت کے محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ قربانیوں کے بھیٹ چل رہے ہیں اور بے عزت ہو رہے ہیں.
شاید کوئی ایسا دن ہوتا ہوگا جس دن کسی ماں اور بہن کی عزت و آبرو نیلام نہ کی جاتی ہوگی. شاید کوئی ایسا دن ہوتا ہوگا جس دن ہمارے لوگ غلط اور بے تکے قسم کے ایسے کام نہ کرتے ہوں جو حکومت کی نظر میں بہت سنگین ہے. غلط کام ہو رہے ہیں، معاشرہ غلط رخ پہ جا رہا ہے، لیکن حکومت ایک ایکٹ کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور کسی کی بات نہیں سن رہی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا یورپ کی تعلیم کے بارے میں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. حکومت لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے NRC ہے، کیب ہے، CA ہے، مختلف چیزوں کو لانا چاہ رہی ہے اور لوگ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے. حکومت کان نہیں دھر رہی ہے، بلکہ بہت سارے اداروں پر حکومت نے جبراً اسے بند کروایا ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جبراً چھٹی کروا دی گئی ہے، بہت سارے مدارس میں جبراً چھٹی کروائی گئی ہے اور بہت سارے مدارس کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ اگر آپ کے طلبہ نکلے تو آپ کے ادارے کو بند کر دیا جائے گا. نتیجتاً ذمہ دار نے بھی طلبہ کو سمجھایا اور کہا کہ ادارے کا مسئلہ ہے، خاموش رہو. کہیں دھمکی دی جا رہی ہے، کہیں چھٹیاں کروائی جا رہی ہیں، کہیں تالے لگوائے جا رہے ہیں اور کہیں سے بچوں کو اٹھوا لیا جا رہا ہے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ جان کا تحفظ نہیں ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس ظلم کے خلاف جتنی بھی آواز بلند کی جائے، جتنی بھی بلند کی جائے وہ کم ہے، وہ کم ہے. اور اگر حکومت آواز کو نہیں سنتی ہے تو ایک دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن توڑ پھاڑ نہیں، کسی کے جان کو نقصان نہیں، کسی کی سمپتی اور کسی کے جائیداد کو نقصان نہیں. اسے ہم کہتے ہیں چکا جام کرنا. بڑی شاہراہوں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بیٹھ جانا چاہیے کہ سڑک جام ہو جائے گی جب تک ہمارے اوپر سے ظالمانہ نظام نہ ختم کیا جائے. یہ جو قانون بنایا گیا ہے، حکومت بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے کسی کو نقصان نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کیوں پریشان ہیں. دیکھو، مسلمان پریشان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ملک کی سالمیت کے لیے پریشان ہے. مسلمان ملک کو بچانا چاہتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صرف مسلمان کا نقصان ہے. مسلمان کا نقصان نہیں، سب سے بڑی بات ہے ملک کے دستور کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. ملک کے سنویدھان نے، یہاں کے کانسٹیٹیوشن نے، یہاں کے دستور نے ہر باشندے کی جان کی بھی، مال کی بھی، اولاد کی بھی، عزت و آبرو کی بھی، معاش کی بھی اور اس کے مذہب کی بھی آزادی بھی دیے اور حفاظت کی ذمہ داری بھی لیے. آپ NRC نافذ کر کے مذہب کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کر رہے ہیں اور یہ ملک ٹوٹ رہا ہے. کچھ لوگ دور کھڑے تماشائی بنے ہوئے، وہ تالیاں بجا رہے ہیں، وہ حکومت کی آواز میں آواز لگا رہے ہیں، حکومت کی حمایت کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ملک کے دستور کو اگر بچایا نہ گیا تو آج کسی اور کی باری ہے، کل کسی اور کی باری آئی. حکومت چاہتی کیا ہے؟ میں آپ کو مختصر انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں. حکومت کا پہلا منصوبہ یہ ہے کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے. یہ بات بہت پہلے حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو حکومت کے اندر تک کا علم رکھتے ہیں. انہوں نے خود ہم سے کہا ہے کہ آئندہ ایک وقت آئے گا اگر مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیا، متحد نہ ہوئے، ملک کو نہیں بچایا تو ایک وقت ایسا آئے گا
کہ مائک پر اذان کی تو دور کی بات ہے، مائک نہ بھی ہو تو اذان ہو جائے گی، اذان دینے پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ یہ مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ کی تقریر کا جملہ بول رہا ہوں، اور واقعی میں ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ ہم 3 ملکوں سے جو ہندو آنا چاہے وہ مسلمان آنا چاہے تو نہیں، اور پھر NRC قانون کے تحت مسلمانوں کو الگ کر دینا چاہتے ہیں۔ اویسی صاحب نے جو ہمارے شہر کے MP ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں پوچھا، اینکر سے پوچھا ذرا یہ بتائیے کہ جو ابھی NRC آسام میں ہوا ہے اس کے تحت جو مسلمان چھٹے غیر مسلم چھٹے، آپ نے جو قید کا قانون پاس کیا، اس قانون کے تحت آپ غیر مسلموں کو تو ملک کا باشندہ قرار دے دیں گے، ان کو شہریت دے دیں گے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اینکر کہتا ہے اور BJP کے جو آدمی وہ کہتے ہیں وہ سرکار سمجھے گی وقت کی بات ہے، یعنی ہمارے دوسرے برادران وطن ہیں ان کو آپ شہریت دے رہے ہیں اور ہمارے بارے میں کہہ رہے حکومت سوچے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت کوئی بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ ہمیں اور دوسروں کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گورنمنٹ ہندو راج کے ساتھ ساتھ کیا چاہتی ہے، یہ منوشاستر کے فارمولے کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی ولادت سے 300 سال پہلے کی بات ہے، جب ہندوستان میں برہمنوں کی حکومت تھی اور انتہائی عروج پر حکومت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال پہلے اس زمانے میں منو جی کے ایک آدمی نے ایک کتاب لکھی منو شاستر، اور اس نے حکومت کا اور برہمن کو اقتدار پر رہنے کا فلسفہ اس نے سمجھایا، اور کہا کہ دنیا کی مخلوق جو ہے، جو انسان ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قادر مطلق نے، جسے ہم اللہ اور خدا کہتے ہیں، جس کو کچھ لوگ بھگوان کہتے ہیں، کچھ لوگ ایشور کہتے ہیں، کچھ لوگ لارڈ اور گاڈ کہتے ہیں۔ منو شاستر میں اس نے کہا کہ ایشور نے کچھ لوگوں کو، قادر مطلق نے کچھ لوگوں کو اپنے دماغ سے پیدا کیا ہے، وہ برہمن ہے، حکومت اور دنیا کا نظام انہی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بھگوان نے، قادر مطلق نے اپنے بازو سے پیدا کیا، جسے چھتری کہتے ہیں، وہ حکومت کو بچانے میں کام کریں گے، فوجی کام کو، سیکورٹی کے کام کو، واچ مین کو، یہ سب وہ کام نبھائیں گے۔ اور کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قادر مطلق نے اپنے رانوں سے پیدا کیا ہے، اسے ویش کہتے ہیں۔ ویش کا کام یہ ہے کہ وہ زراعت کا کام کرے، ساگ سبزی لگائے، کھیتی باڑی کرے، وہ لوگوں کو کھلائے۔ اور کہا کہ کچھ لوگ ایسے جن کو قادر مطلق نے اپنے پاؤں سے، ٹانگ سے پیدا کیا ہے، اسے شودر کہتے ہیں، اس کا کام ہے کہ پہلے تینوں کی وہ خدمت کرے، برہمن کی، چھتری کی، ویش کی، ان تینوں قسم کے افراد کی وہ خدمت کرے جو شودر ہے۔ یہ منو شاستر میں بات لکھی گئی ہے، یہ ساورکر کا فلسفہ ہے، یہ RSS کا نظریہ ہے، جسے BJP نافذ کرنا چاہتی ہے، لیکن یقیناً کوئی کام منٹوں میں تو نہیں ہوتا ہے، راستہ ہموار کرنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ دور بیٹھے تالی بجا رہے اور ہنس رہے ہیں، جو دلت ہے انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے اکثر دلت تو وہ ہیں، خوشی کی بات ہے، جنہوں نے وقت کی حساسیت کو سمجھا ہے اور وہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا ہے۔ بیکورڈ کے لوگ ایسے ہیں، ہاں وہ ہندو یا مسلمان ہو، انہوں نے حکومت کے نظریے کو سمجھ لیا ہے اور وہ سڑکوں پہ اتر آئے۔ لیکن جو لوگ دور بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ مسلمان کا مسئلہ ہے، حکومت صحیح کر رہی ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ آج نہ تو کل حکومت رہے گی تو برہمنوں کی رہے گی، دوسرے سب لوگوں کو وہ ایسا بنا دیں گے جیسے کتے اور بلی ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے
ہم سب کو، تمام باشندوں کو، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، جین ہوں، بدھ مت کے ماننے والے ہوں، پارسی ہو، یہودی ہو، جو بھی اس ملک کا باشندہ ہے، ایسے خطرناک وقت آنے سے پہلے ہم سب کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ ابھی بھی آپ سروے کر لیجئے، اس حکومت میں جو اہم عہدوں پہ ہیں وہ اکثر برہمن ہیں۔ انہوں نے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا اور دوسرے انسان کو انتہائی ذلیل سمجھتے ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، شودر جو ہندوؤں میں جانتے ہیں، منوج شاستر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر برہمن کے ساتھ شودر بیٹھ جاتا ہے تو شودر کی سورین کو جلا دیا جائے گا۔ اگر وید کے اشلوک پڑھے جا رہے ہیں اور وید کا اشلوک کسی شودر کے کان میں آواز چلی جاتی ہے، اس شودر کو پکڑ کے اس کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جائے گا۔ اگر کوئی شودر کو مارتا ہے، شودر کو مارنا ایسا ہی ہے جیسا کتا، بلی اور چھپکلی کو مار دینا ہے۔ شودر بھی انسان ہے۔ اسلام نے کسی کو بڑا اور چھوٹا نہیں بتایا، بڑا اور چھوٹا بتایا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام جو امن کا مذہب ہے، جو صلح کا مذہب ہے، جو سلم اور سلامتی کا مذہب ہے، جو عزت و آبرو کا مذہب ہے، اس نے کہا ہر آدمی کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے، جان کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کی اولاد کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کی عزت کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کے معاش کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کے دین اور مذہب کی حفاظت ہونی چاہیے۔ آج جو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں وہ اپنے حق و حقوق کے مطالبے میں نکلے، اور ان کا نکلنا 100% ہی نہیں، 1000 در 1000، 1000 در 1000 ان کا نکلنا صحیح ہے۔ اگر حکومت ان احتجاجات سے اور دھرنے سے نہیں مانتی ہے تو میں وہی بات کروں گا جو میں نے آپ کو کہا کہ پھر لوگوں کو متحد ہو کر، مساجد کو چھوڑ کر، مذہب کو چھوڑ کر، ہندوستان کے باشندے کی حیثیت سے، ہندوستان کے باشندے کی حیثیت سے، ہندوستان کے دستور کے حفاظت کے لیے ہمیں شاہراہوں کو جام کر دینا چاہیے، اور جب تک یہ ظلم نہ ہٹے اس وقت تک ہمیں خاموشی سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حکومت اپنے نشے میں ہے۔ آدمی جب نشے میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو 30 مارخا سمجھتا ہے۔ مارتا وہ مچھر ہے، مارتا وہ مکھی ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ ہم نے شیر کو مار دیا ہے۔ حکومت ابھی اقتدار کے نشے میں ہے، وہ اپنے پروجیکٹ کے نشے میں ہے، وہ اپنے منصوبوں کے نشے میں ہے، اسے اپنے شہریوں کی فکر نہیں ہے۔ حکومت کا نشہ اترنا چاہیے اور ہمیں بھی ہر اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک روایت سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نسائی شریف کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے آقا، الرجل یأتی الی فیرید مالی۔ اے آقا، میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے، وہ کیا کروں میں؟ آقا نے فرمایا، ذکرہ باللہ، ذکرہ باللہ، اسے اللہ کا خوف دلاؤ، اسے اللہ کے حوالے سے نصیحت کرو، اسے آخرت کے بارے میں بتاؤ۔ صحابی کہتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَذَّكَّرْ بِهِ، اگر ہماری نصیحت سے کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، وہ نصیحت پروف آدمی ہے، وہ نصیحت پروف آدمی ہے، نصیحت کام نہیں کرتی ہے، کیا کروں؟ آقا نے فرمایا، تمہیں چاہیے فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ، اس کے خلاف تم مدد طلب کرو، کس سے؟ من حولک من المسلمین، تیرے ارد گرد جو مسلمان ہو ان کو جمع کرو
اور جمع کر کے اس کے خلاف مدد کرو۔ صحابی کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُنْ حَوْلِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اگر میرے ارد گرد کوئی مسلمان نہ ہو تو کیا کروں؟ آقا نے فرمایا کہ فَلْيَسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ، حکومت وقت سے اس کے خلاف مدد طلب کرو۔ صحابی فرماتے کہ فَإِنَّا عَنْهُ السُّلْطَانِ، اگر حکومت وقت بھی ہم سے بہت دور ہے، بہت دور ہے، میری آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے، یا آج کی زبان میں کہا جائے کہ میں پکاروں بھی تو میری آواز پر وہ دھیان نہیں دے رہی ہے، کیا کروں میں؟ آقا نے فرمایا تو چاہیے کہ قاتل من دون مالک، اپنے مال کی حفاظت کے لیے تم لڑو، حتی تکون من شہداء الآخرہ، یہاں تک کہ تم آخرت کے شہداء میں سے ہو جاؤ، او تمنع مالک، یا اپنے مال کو بچا لو۔ آج مسئلہ عزت کا ہے، مسئلہ آبرو کا ہے، اور مسئلہ صرف ہمارا نہیں، ہمارے پڑوسی کا بھی ہے، ہمارے دوسرے بھائیوں کا بھی ہے۔ ہمیں حدیث سکھاتی ہے کہ اگر حکومت نہیں مانتی ہے، لوگ میرا تعاون نہیں کر رہے، حکومت کے قانون کا پاس و لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے، تو اگر جان بھی ہماری چلی جاتی ہے تو ہم آخرت کے شہداء میں سے ہوں گے۔ ہم جان گنوانا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو امن و سلامتی کے ساتھ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو امن مارچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمیں امن مارچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ نے بہت سارے شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر دیا جو کرفیو کی طرح ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جب پبلک آپ کی دنگا فساد نہیں کر رہی ہے، وہ سکون کے ساتھ اپنے مطالبات کر رہی ہے، تو آپ اس پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ خدا را ایسا وقت نہ آنے دیجیے، خدا را ایسا وقت نہ آنے دیجیے کہ ملک میں، ہمارے ملک میں اور ہمارے اڑوس پڑوسی سے بغاوت کی بون آنا شروع ہو جائے، پھر اس وقت کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، حکومت کا نشہ اتر جائے گا، اور پتہ نہیں جب ملک کے باشندوں میں انتشار ہوگا، فوج میں بھی انتشار ہو سکتا ہے، اور جب فوج میں انتشار ہو جائے تو ملک کو سنبھالا نہیں جا سکتا ہے۔ ایسا وقت آنے سے پہلے ملک کے باشندوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، یہ حکومت کی، سرکار کی ذمہ داری ہے۔ ظالمانہ قانون کو ہٹا لیا جائے، یہی ملک کے ہر باشندے کی آواز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔